بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها رواہ مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ دن کو بھی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کا ارتکاب کرنے والا دن کو توبہ کر لے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، جو قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب التوبہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث میں یا اس میں اللہ کی صفت اس کا ہاتھ ہے۔ صفت کا کیا مطلب ہے؟ ایک انسان ہے، اب اس انسان کا نام عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے۔ اب کہیں گے کہ عبداللہ عبد الرحمن تو کئی ہیں، اب اس کی صفت آپ بیان کریں گے۔ اچھا، وہ عبد الرحمن جو لمبا ہے، یا عبد الرحمن وہ جو تھوڑا کالے ہیں، یا عبد الرحمن وہ جو گورے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسی کو صفت کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان کو آپ نہیں پہچان سکتے، یا کہیں جانا ہے آپ کسی کو راستہ بتائیں گے تو بھی آپ وہی بتائیں گے، اچھا فلاں راستے سے جائیے، وہاں ایک مسجد آئے گی، وہ ایک صفت ہے۔ تو گویا کہ کسی کو کسی چیز میں مشابہت دینا وہی اس کی صفت ہے۔ ایک انسان ہے، کالا ہے، گورا ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے اس کا ہاتھ۔ کیا مطلب؟ یہ ہاتھ کس طرح ہے اور اسے کس طرح پھیلاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بھی دو ہاتھ ہیں، لیکن کس طرح ہے ہم نہیں بتا سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں۔ اللہ کے بھی دو آنکھ ہیں، دو کان ہیں، دو پیر ہیں، لیکن کس طرح ہے اس کی کیفیت، اس کی حقیقت ہم نہیں بتا سکتے۔ یہی چیز اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ کے بھی دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، دو کان ہیں، لیکن کس طرح ہے اللہ تعالیٰ کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، لیکن کس طرح ہے اس کی کیفیت، اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح سے البتہ اس کی حقیقت و کیفیت کے علم اور تعویل و تشبیہ کے بغیر اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب اللہ کس طرح ہے، کیسے ہیں، وہ ہم کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ ملت ماڈل ہائی اسکول میں ایک بچہ نے ابھی پرسوں میں ایک بات بتایا، بہت دل میں افسوس ہوا۔ کوئی پڑھانے آتا ہے جو ٹیچر ہے، مرد حضرات ہیں، تو اس نے بچوں سے کہا، یہ سوال کیا کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ نعوذ باللہ من ذالک، اس طریقے کا سوال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات وہ تنہا ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اللہ کو بنانے والا کس نے بنایا، اس طریقے کی سوال ہی وہ غلط ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تنہا ہے، اللہ کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، ناک ہے، کان ہے، سب ہیں، لیکن کیسا ہے اس کی کیفیت، اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اس پر ہمیں اور آپ کو ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس میں اس امر کی ترغیب ہے، رات یا دن کی جس گھڑی میں بھی کوئی انسان کوئی گناہ
کر لے یا کوئی گناہ ہو جائے تو انسان بلا تاخیر توبہ کے لیے بارگاہ الہی میں جھک جائے، بارگاہ الہی میں جھک جائے۔ ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگے، توبہ استغفار کرے۔ حدیث کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ کا ہاتھ یا اللہ کی ایک صفت ہے اس کا ہاتھ، تو گویا کہ کس طرح ہے، کیسے ہے، وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔